اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آنکھوں کے گرد نشان دور کرنے ہوں تو ایلوویرا جیل میں ہلدی ملا کر لگائیں۔ پلاسٹک کی کرسی میں زیادہ بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ پیٹ کم کرنا ہو تو پیاز کے ساتھ روٹی کھاؤ۔ سارا دن چاقو چوبند رہنا ہے تو صبح چہل قدمی کیا کرو۔ سر میں درد ہو تو 1 کپ پانی میں ادرک کا ٹکڑا اور چٹکی بھر نمک ڈال کر پلائیں۔ اس پانی کے پینے سے سر درد دور ہو جائے گا۔ کھیرے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ عمر میں اضافہ کرنا ہو تو صبح نیم گرم پانی پیا کرو۔ سانس کی بیماری ختم کرنی ہے تو ہری مرچ کی دھونی لو۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہوں وہاں نیستی زیادہ ہوتی ہے۔ گھر میں بکری پالنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہاتھوں پر جلن محسوس ہو تو چینی کے پانی سے ہاتھ دھو لیں۔ کالا چہرہ سفید کرنا ہو تو چہرے پر دہی کی بالائی لگاؤ۔ چہرہ دودھ جیسا سفید کرتا ہے۔ 8-10 گلاس پانی روزانہ پیا کریں۔ ساتھ ٹماٹر، سلاد اور پھل کا استعمال بھی کیا کریں۔ رنگت نکھر جائے گی۔ شوگر کنٹرول کرنا ہو تو بغیر چھنے ہوئے آٹے میں میتھی دانہ ملا کر روٹی پکاؤ۔ 3 ہفتے استعمال کریں، شوگر کنٹرول میں ہوگا۔ صبح نہار منہ گرم دودھ میں جلیبی ڈال کر پینے سے بدن میں نمایاں طاقت آ جاتی ہے۔ ہلدی کے ساتھ گرم دودھ پینا۔ ہلدی کو گرم دودھ میں ملا کر پینے سے جسم کو زیادہ طاقت ملتی ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی کمی آتی ہے۔ میتھی کے دانے کے پانی سے بال دھوئیں۔ میتھی کے دانے کو رات بھر پانی میں بھگو دیں اور اس پانی سے بال دھوئیں تو بال نرم اور چمکدار ہوتے ہیں۔ کھیر بنائیں اور کھائیں۔ دودھ، چاول، چینی اور زعفران ملا کر بنائیں۔ کھیر غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے اور بدن کو زیادہ طاقت فراہم کرتی ہے۔ آلو بخارا کھائیں۔ آلو بخارا بنانے کے لیے آلو کو ابال کر چھلکے نکال کر مسالے کے ساتھ کھائیں۔ جوڑوں کے درد میں فائدہ دیتا ہے۔ سفید زیرہ کے ساتھ شہد استعمال کریں۔ سفید زیرہ کو شہد میں ملا کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ جسم کو زیادہ طاقت فراہم ہوتی ہے۔ میٹھے بادام کھائیں۔ میٹھے بادام کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھائیں۔ جوڑوں کے درد میں کمی آتی ہے۔ دھنیے کا پانی پینا۔ دھنیے کو پانی میں بھگو کر اسے پینے سے جسم میں طاقت بڑھتی ہے اور ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ مسالہ دار چائے پینا۔ گرم پانی میں مسالہ ڈال کر پینے سے زیادہ طاقت ملتی ہے اور بدن میں نیکسٹرائزز کی کمی ہوتی ہے۔ سوجن کو دور کرنے اور کم کرنے کے لیے دن میں کئی بار گرم نمکین پانی سے غرارے کریں۔ اپنے ماتھے پر 15-20 منٹ کے لیے کولڈ کمپریس کپڑے میں لپٹی برف لگائیں۔ ہاضمے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے 1 کپ ادرک کی چائے گرم پانی میں ادرک بھگو کر پی لیں۔ گرم پانی میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر آہستہ آہستہ پینے سے گلے کی جلن دور ہوتی ہے۔ جلد کو سکون اور ٹھنڈا کرنے کے لیے ایلوویرا جیل کو براہ راست متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ آرام اور بہتر نیند کو فروغ دینے کے لیے سونے سے پہلے گرم کپ کیمومائل چائے پی لیں۔ سوجن کو کم کرنے میں مدد کے لیے روئی کی جھاڑی کا استعمال کرتے ہوئے چھالوں پر چائے کے درخت کے تیل کی تھوڑی سی مقدار لگائیں۔ پٹھوں کو آرام دینے اور درد کو کم کرنے کے لیے ایپسم نمکیات میگنیشیم سلفیٹ کے ساتھ غسل کریں۔ اپنے معدے کو پرسکون کرنے کے لیے ادرک کا 1 گھونٹ لیں یا تازہ ادرک کا 1 چھوٹا ٹکڑا چبائیں۔ درد اور سوجن کو کم کرنے کے لیے جلے ہوئے حصے کو 10-15 منٹ تک بہتے ہوئے ٹھنڈے پانی کے نیچے رکھیں۔ اپنے میٹابولزم کو شروع کرنے کے لیے اپنے دن کا آغاز 1 گلاس پانی سے کریں۔ کامیابی اور ترتیب کے احساس کے لیے صبح اپنا بستر بنائیں۔ کاموں کو مؤثر طریقے سے ترجیح دینے کے لیے رات سے پہلے اپنے دن کی منصوبہ بندی کریں۔ تناؤ کو کم کرنے اور توجہ کو بہتر بنانے کے لیے گہری سانس لینے کی مشقیں کریں۔ اگلے دن کے لیے اپنے جسم اور دماغ کو ایندھن دینے کے لیے متوازن ناشتہ کھائیں۔ اپنے پٹھوں کو کھینچنے اور آرام کرنے کے لیے پورے دن میں مختصر وقفے لیں۔ مثبت لمحات پر غور کرنے اور نقطۂ نظر کو برقرار رکھنے کے لیے ایک شکر گزار جریدہ رکھیں۔
اپنے کام کی جگہ اور رہنے والے علاقے کو باقاعدگی سے ڈکلیئر کر کے منظم رہیں۔ حوصلہ افزائی اور توجہ مرکوز رکھنے کے لیے دن، ہفتے اور مہینے کے لیے مخصوص اہداف مقرر کریں۔ نیند کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے سونے سے پہلے اسکرین کا وقت محدود کریں۔ توانائی کی سطح کو بڑھانے اور جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدگی سے ورزش کریں۔ اضطراب کو کم کرنے اور ذہنی وضاحت کو بہتر بنانے کے لیے ذہن سازی یا مراقبہ کی مشق کریں۔ دن بھر مسلسل پانی پینے سے ہائیڈریٹ رہیں۔ بہتر نیند کے معیار کے لیے اچھے گدے اور تکیے میں سرمایہ کاری کریں۔ اپنے دماغ کو آرام اور متحرک کرنے کے لیے خوشی کے لیے پڑھیں۔ اپنے ذہن کو مصروف اور متجسس رکھنے کے لیے کوئی نیا ہنر یا مشغلہ سیکھیں۔ پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے وقت کے انتظام کی تکنیک جیسے پوموڈورو تکنیک کی مشق کریں۔ اجزاء کو کنٹرول کرنے اور صحت مند کھانے کی عادات کو فروغ دینے کے لیے گھر پر کھانا پکائیں۔ پروسیس فوڈز کو محدود کریں اور اپنی غذا میں زیادہ پھل اور سبزیاں شامل کریں۔ کمر اور گردن کے درد کو روکنے کے لیے اچھی کرنسی کی مشق کریں۔ کاموں کی فہرست رکھیں اور عجلت اور اہمیت کی بنیاد پر کاموں کو ترجیح دیں۔ دوستوں اور کنبہ کے ساتھ وقت گزار کر سماجی طور پر جڑے رہیں۔ نیند میں خلل اور پریشانی سے بچنے کے لیے کیفین کی مقدار کو محدود کریں۔ موڈ کو فروغ دینے اور مثبت روابط پیدا کرنے کے لیے بے ترتیب حسن سلوک کی مشق کریں۔ باقاعدگی سے فطرت اور تازہ ہوا سے لطف اندوز ہونے کے لیے باہر نکلیں۔ تعلقات اور افہام و تفہیم کو بہتر بنانے کے لیے گفتگو میں فعال سننے کی مشق کریں۔ مالیات کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے بجٹ کا استعمال کریں۔ اس مقصد کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کریں جس کے بارے میں آپ کو پورا محسوس کرنا اور فرق پیدا کرنا ہے۔ مجموعی صحت اور تندرستی کو فروغ دینے کے لیے الکحل کے استعمال کو محدود کریں۔ روزانہ برش اور فلاس کر کے دانتوں کی اچھی حفظان صحت کی مشق کریں۔ علم اور ہنر کو بڑھانے کے لیے کتابوں، کورسز یا پوڈ کاسٹ کے ذریعے سیکھتے رہیں۔ اپنے جسم کو یہ اشارہ دینے کے لیے سونے کے وقت کا معمول بنائیں کہ یہ سمیٹنے کا وقت ہے۔ اپنی زندگی میں مثبت چیزوں کو تسلیم کرتے ہوئے اور ان کی تعریف کرتے ہوئے شکر گزاری کی مشق کریں۔ ہوا کے معیار اور موڈ کو بہتر بنانے کے لیے اپنے کام کی جگہ یا گھر میں ایک پودا رکھیں۔ باخبر رہنے اور مصروف رہنے کے لیے خبروں اور واقعات کے ساتھ تازہ ترین رہیں۔ ان وعدوں کو نہ کہنا سیکھیں جو آپ کو مغلوب یا دباؤ ڈالتے ہیں۔ ناراضگی کو دور کرنے اور جذباتی تندرستی کو فروغ دینے کے لیے معافی کی مشق کریں۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ خدا حافظ۔